آج کے شو میں زیر بحث ہوگا ہمارے معاشرے میں خواتین کا مقام اور ان سے کیا جانے والا سلوک، خواتین سے بہتر برتاؤ کی آگہی، برصغیر کی تاریخ میں عورت کی کیا حیثیت تھی، کیا اس خطے کا تمدن کم علمی کا شکار تھا، مغل تہذیب میں خواجہ سراؤں کا کردار۔ ہمارے آج کے شرکاء ہیں عمیر رانا، معروف اداکار، تدریس اور انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر امبرین حسین امبر، بین الاقوامی شہرت یافتہ منفرد شاعرہ اور نقاد، فرحانہ اویس، تجربہ کار نیوز کاسٹر اور ٹی وی میزبان، مولانا عمران بشیر، اسلامی علوم سے بہرہ مند، سال ہر سال سے تعلیم و تدریس کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، ہم لوگ بعض اوقات بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز سکھاتے رہتے ہیں جس سے ہم نے ان کو چاہتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، جو کہ بڑی آبویس ہوتی ہے ہمارے لیے۔ مثال کے طور پہ بھی آپ نے وہ بجلی کے ساکٹ میں انگلی نہیں دینی، آپ نے آگ کی طرف نہیں بڑھنا، اٹ میکس سینس، آبویسلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن مجھے بعض اوقات ایسی چیزیں کنفیوز کرتی ہیں کہ باشعور لوگ، ایسے ایڈلٹس کو ہم لوگوں کو بارہا ایک چیز بتانی پڑتی ہے جو کہ اتنی آبویس ہے کہ نہیں بتانی چاہیے لیکن پھر بھی بتانی پڑتی ہے۔ میرا اشارہ آج جو ہے وہ ہے خاص طور پہ نومبر 25 نومبر کو 16 دن جو پھر منائے جا رہے ہیں ہر سال، جو کہ منانے چاہیے، لیکن ہر سال ہم مناتے ہیں صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے، بارہا بتایا جائے کہ خواتین کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے، اور بیسک ایلیمنٹ ہے وائلنس اگینسٹ ویمن۔ یہ تو اتنی کامن سینس کی بات ہے لیکن پھر بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی لگے ہوئے۔ یہ بات کہاں سے آئی ہے، کدھر گئی ہے؟ ہم لوگ کیا ہم پاکستانی جو ہیں بطور پاکستانی جن کو خدا نے یہ خطہ دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، نسلوں سے آئے اور نسلوں تک جا رہے ہیں، تو کیا یہ ہماری کسی کلچرل انہیریٹنس میں ہے یا ہمیں اس کو بدلنا ہے یا ہم کوئی بیچ میں بھٹک گئے؟ واٹس ہیپننگ؟ آج ہم نے جو مغل خاندان کے حوالے سے تھوڑے سے ہم اس بہانے سے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ یاد ہے، میں نے ایک تاریخی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک برٹش کیولیئر تھا تو جس نے فیروز پور روڈ بھی بنایا تھا، بالکل، تو وہ اس اپنی گزٹ میں لکھتا ہے کہ اس نے جب فتح کیا آگرہ، اس نے پھر دلی فورٹ کو فتح کیا اور وہاں مغل خاندان کے اختتام جیسے کیا، اور بڑی میں بربریت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بیکاز آف ادر کانوٹیشنز، وہ بربر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، بڑی بے رحمی سے بچوں کے سر قلم کیے گئے تھے تاکہ وہ، اور پھر وہ ختم اسپائکس کے اوپر لٹکائے گئے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنی گزٹ میں کہ جو آخری اس کا اٹیک تھا وہ انتہا کا فیئرفل تھا جی، اور وہ کہ جی انٹیریئر کورٹس میں جہاں خواتین ہوتی تھی اس طرف کا اٹیک تھا، اور کیا کس نے تھا؟ خواجہ سراؤں۔ اچھا، پہلی دفعہ میں نے جب پڑھا تو مجھے واقعی میری آنکھیں کھلی، کیونکہ ہمارے تصور میں بچپن سے پاکستان میں جب دیکھا تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، لیکن خواجہ سراؤں کے ساتھ جو سلوک ہے اٹس ٹیربل۔ اللہ کسی کے ساتھ اس طرح کے ہمیں کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اب یہ خواجہ سراؤں سے ہم بات کرتے تو پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ خواجہ سراؤں تو بات کی بات ہے، خواتین کے ساتھ ہم لوگ عجیب بات کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خواجہ سراؤں کو تو ہم اللہ کی مخلوق ہی نہیں سمجھتے نا، خدا نخواستہ۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کا اپنا کوئی قصور ہے یا پتہ نہیں وہ کہاں سے آ گئے، ان کے تو نہ کوئی حقوق ہیں نہ ہمیں ان کی کوئی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور وہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب یہی نہیں سمجھ آیا ہے کہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، تو پھر مزید کسی شخص کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اب ہم جس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہیں وہاں تو اس بات پہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کو صرف دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ مرد اور عورت، بلکہ اس کے درمیان اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کو آپ کو اللہ کی مخلوق تخلیق کرنا چاہے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ آپ کس طرح سلوک کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کی برکت سے مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی، حدیث پاک میں تھا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے پہ، اپنی اس بندی پہ، اپنی اس مخلوق میں سے اس شخص پہ آتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے کے ساتھ کوئی آ کے پیار کرتا ہے، کوئی آ کے کوئی چاکلیٹ پکڑا دیتا ہے، کوئی ٹافی دے دیتا ہے، کوئی چیز، تو وہ اصل میں وہ ہمارا دل جیت رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے کو آ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تو ہم اس میں جان نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمارے بچے سے پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خواجہ سراؤں کو، یا ہمارے آپا نے فرمایا کہ عموماً مخلوق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ جیسے خود ساختہ ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے،
تو یہ میرا روی اس حد تک چلی گئی ہے عمیر بھائی کہ ایک دفعہ ہمارے دوست ہیں آئی صاحب، انہوں نے ایک پروگرام رکھا اینٹی کرپشن ڈے. اچھا. تو میں نے جاتے ہی پہلی بات کی کہ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کرپشن ڈے، اینٹی کرپشن ڈے منانا پڑ رہا ہے. بالکل. ایسے ہی خواتین کے اعتبار سے ہم اس حد تک پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہمیں چند دن کے لیے ہمیں تو ہر لمحہ، عورت اگر ماں ہے تو وہ ہماری عزت اور وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، بہن ہے تو وہ ہمارا وقار ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، ہماری عزت ہے وہ. اور جیسے آپ نے کہا خدا کی مخلوق، خدا کی مخلوق ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے گریجولی ہم اس میں اور بربادی کی طرف جیسے بڑھ رہے ہوں. بالکل. کیونکہ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں، جیسے مغلوں کی بات آپ نے کہی کہ شروع میں، کہ وہ دور اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ بہت رسپیکٹ تھی ان لوگوں کی، اور ان کو باقاعدہ ڈیوٹیز دی جاتی تھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. یہاں تک کہ جو خواتین کے حرم ہوتے تھے ان کی جو حفاظت کا کام ہے وہ اسی جینڈر کو دیا جاتا تھا. یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ تعلیم سے محروم تھے یا دیگر جو باقی انسانوں کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ نہیں ملتی تھیں، وہ تمام ملتی تھیں. اگر ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں بحیثیت قوم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل. مجھے یہ بھی نظر آیا کہ ہم لوگوں نے جب بھی مغلوں میں خواتین کو اگر ڈپکٹ کیا ہے، وہ جو کیونکہ امیجری بہت پاورفل چیز ہے، میڈیا بہت پاورفل چیز ہے، آپ کس طرح کا تصور پیش کرتے ہیں بہت ضروری ہے. ہمیں جب بھی ملا ہے تو ایک وہ کانکیوبائن کے طور پہ نظر آتا، ایک وہ نازک خاتون جو کہ کسی دڑبے میں دبائی ہوئی ہے اور بس وہ جی ان آنکھوں کی مستی، پھر فلم چلتا ہے عجیب سی اس طرح کی. لیکن ہمیں یہ بھی پھر مجھے حیرانگی ہوئی جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خواتین کا رول تو بڑا پاورفل تھا. کیا بات. یہ تو وہ تھی مغلوں میں جو کہ they had a lot of power in it. عورتوں کے نام کا سکہ چلتا تھا. بالکل. نور جہاں کے نام کا سکہ تھا. اور یہ محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. 1611 میں جو ہے نور جہاں کے نام کا سکہ آیا اور شاید ابھی بھی کہیں کسی میوزیم میں وہ موجود ہو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کسی خاتون کا سکہ گھر میں ہی چل جائے. بڑی بات ہے. ملک میں چلنا تو بہت. اور ایسا نہیں کہ وہ صرف محبت کی کوئی بنیاد تھی، بلکہ خواتین نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو ثابت بھی کیا تھا. اگر ہم نور جہاں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی بہادر خاتون تھی جنہوں نے ایک دفعہ شکار کیا تھا شیر کا اور بہت سارے لوگوں کو بچا لیا تھا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. کیا آج ہماری خواتین اس طرح سے اگر کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ملے گی؟ اگرچہ صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح وہ لوگ تیراکی میں بہت آگے ہوتی تھیں، دیگر فنون میں بہت آگے ہوتی تھیں، یہاں تک کہ سیاسی کاموں میں اپنے مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھیں اور رفائی کام تو اس قدر کرتی تھیں کہ آپ دیکھیں تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ جتنے رفائی کام ہیں وہ خواتین نے سنبھالے ہوئے تھے. دیگر سیاسی کام جو ہیں وہ بادشاہ سلامت اور دیگر وزراء جو ہیں وہ سنبھالا کرتے تھے. تو گویا یہ صلاحیت انہوں نے منوائی تھی، تو اس کے بعد ان کو وہ القاب بھی ملے، ان کے نام کے سکے بھی چلے اور آج بھی اسی طرح ان کو یاد کیا جاتا ہے. اچھا، پھر علم و ہنر میں بھی بڑی آگے تھیں کہ آپ دیکھیں تو وہاں شاعرات ہیں جیسے نور جہاں بھی شاعری کرتی تھیں، اور بلکہ ان کا جو مزار لاہور میں لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس پہ ان کا شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں، جس کا مطلب ہے کہ ہم غریبوں کے مزار پہ تو نہ چراغ ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پروانوں کے جلے ہوئے پر ہیں اور نہ بلبل کے نغمے ہیں. تو بہت خوبصورت شاعرات تھیں اور باقاعدہ اصلاح لیتی تھیں اور ان کے لیے بڑے مہنگے اور قیمتی کتب خانے بنائے گئے تھے. تو ہر چیز میں اگر نور جہاں کا تو مطلب ہی دیکھیں نا، نام تو ان کا مہر النساء تھا لیکن لقب نور جہاں رکھا کہ دنیا کی روشنی، پوری دنیا کے لیے نور. تو ایک عورت جو ہے وہ اس وقت روشنی کا سمبل بنی ہوئی تھی. بالکل. ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، لیکن ذرا پیچھے دیکھا جائے تو وہ صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے ان مردوں نے کیا تعاون کیا. ان کی عظمت کو بھی سلام ہے. اب جہاں آرا، جہاں وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں شاہ جہان کی، دوسری طرف وہ اورنگزیب عالمگیر کی بہن ہیں، ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے. وہ بذات خود ایک ایسا صفات کا مجموعہ تھی کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. لیکن پیچھے پالش کس چیز کی ہے؟ باپ کی طرف سے بھی سپورٹ، بھائی کی طرف سے بھی سپورٹ. اب دہلی کا نقشہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس خاتون نے ڈیزائن کیا. بالکل. دہلی کا اب نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جہاں آراز کو ڈیزائن کر رہی ہیں. آپ سوچیں کہ کوئی آج کوئی خاتون جو ہے وہ صرف شادی کا نقشہ بنانے کی کوشش کرے تو ہم لوگ کتنی رکاوٹیں ڈالیں. جی بالکل. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ذاتی ان کے جہاز ہیں، اپنے کاروبار کر رہی ہیں اور 3 لاکھ روپیہ اس وقت جو آج کے حساب سے کئی ارب بنتا ہے، وہ ان کی سالانہ آمدنی تھی اور اس کو وہ خرچ کر رہی ہیں مخلوق خدا کے لیے، رفاع عامہ کے لیے. اور جو اس وقت شاہکار بلڈنگیں بنی اس میں سے 5 بلڈنگیں تو جہاں آرا نے بنوائی. ایسے ہی کوئی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا
وہ ملتا ہے؟ وہ ان کی پوری سرپرستی فرماتی تھی کہ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی طبیب بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. اب ان کے شاہکار آج بھی دیکھیں، ان کی جو بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں آج بھی آپ جا کے ان بلڈنگوں کو دیکھیں. اب لاہور جا کے جو ہماری بادشاہی مسجد ہے، جو اس وقت دنیا میں 5ویں نمبر کی مسجد ہے، یعنی حرمین کے بعد 3رے نمبر پہ حسن مسجد ہے ترکی میں، اور 4تھے نمبر پہ ہماری جو فیصل مسجد اسلام آباد والی، اور 5ویں نمبر پہ یہ بادشاہ. لیکن آج بھی آپ ان تعمیرات کو دیکھیں کہ ان خواتین کا، ان مردوں کا کیا میزیں آپس میں جوڑ، محبت، پیار کی یہ کیفیت تھی کہ آپ ایک کونے سے تلاوت کر رہے ہیں یا کوئی آواز کر رہے ہیں تو وہ دوسرے کونے سے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے اس پہ ڈاکومنٹری پوری. کیا بات. اچھا، آپ کی بات مجھے، عمران بھائی کی بات مجھے بہت پسند آئی. آپ شاید کہہ کہ میں چاہ رہا ہوں کہ دوہرا دوں تاکہ جو میرے دل کو بڑی لگی. جی اچھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے جہانہ کی جب بات کی ہے تو آپ نے نہ کہ صرف رشتوں کے حوالے سے بات کی، آپ نے ان کی ذات کے بارے میں. جی جی. میں نے ایک اور چیز نوٹ کی، اور آپ بہتر بتا سکتے کہ ہم لوگ جب بھی خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کسی رشتے کے بہانے سے بات کرتے ہیں. کیا بات، کیا بات. عورت سے احترام نہیں ہوتا ہمارے ہاں. وہ شہزادی ایک طرف ہے، وہ بذات خود ایک مجموعہ صفات. بالکل، یہ بھی بہت اچھی لگی. اور اس چیز کو اصل میں ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت کوئی کمتر یا بڑھتر نہیں تھا. کیا بات. یعنی بادشاہ اس میں اپنی ذلت محسوس نہیں کر رہا کہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے یا بیٹی سے مشورہ کرے یا بہن سے مشورہ کرے. اب اگر عورت بولنا بھی چاہے تو مرد کہتا ہے تمہیں کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے. وہ خواتین تو بالکل محل میں ہی رہتی تھیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ مرد ذات ساری چیزیں آ کے ڈسکس کرتے تھے. آج ہمارے مرد ڈسکس کرنے پسند نہیں کرتے. جی، آپ تو فاصلے بڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک بیان دے دیتے ہیں کہ جی کون مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ. جہانگیر تو لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. صحیح بات ہے. اور جہانگیر تو یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری بیگم اتنی اچھی خاتون ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ میری دوست ہیں بلکہ مجھے بہترین مشورہ دیتی ہیں، میرا خیال کرتی ہیں اور دیگر تمام کاموں میں مجھے اپنی رائے دیتی ہیں. تو گویا وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، تو اس لیے وہ ان کی تعریف ان لفظوں میں کیا کرتے تھے کہ وہ ہر طرح سے ہر چیز کا خیال بھی رکھتی ہیں، مجھے مشورہ بھی دیتی ہیں، بہت سی چیزوں میں رہنمائی بھی کرتی ہیں. تو ہم آج یہ تصور نہیں لے کے چل سکتے کہ کوئی عورت جو ہے مرد کی رہنمائی کر رہی ہے. ہم یہ گفتگو جاری رکھتے، آپ بریک کے بعد اور جب واپس آئیں گے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم لوگ بریک سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی خواتین ہیں جو کہ خود سے دلچسپی نہیں لیتی، وہ خود اپنے آپ کو روک دیتی ہیں کہ بھئی ہم نے بس، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کس دفتر جاتے ہیں، کس نوعیت کا کام ہے، وہ دلچسپی نہیں لیتے. یہ بھی میں نے بہت دیکھا ہے روایتی طور. بالکل ایسا بھی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور پراپر ان لوگوں کی ٹائمنگز کیا ہیں، آفس میں کیا کام ہے، نوعیت کیا ہے اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں جو فیس کر رہے ہیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نیچر آف جاب ایسی ہوتی ہے. گھر میں آتے ہیں تو خواتین کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے تھوڑی سی ان سے زیادہ ہوتی ہے، اس پہ پھر اختلافات ہوتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو دو طبقے میں سمجھتی ہوں کہ پھر اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو پڑھی لکھی ہے وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، لیکن اس کے معاملات اور اس کے جو پرابلمز ہیں وہ دوسری ہیں. لیکن ایک عورت جو کہ کم پڑھی لکھی ہے یا پھر بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت سارے ایسے. میں نے جو جیسے جب بطور کنسلٹنٹ جب بھی میں نے کارپوریٹ سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ملٹی نیشنلز بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں، ایک ہمیں بھی سکھایا گیا تھا کہ پرسنل لائف الگ ہے، پروفیشنل لائف الگ ہے. مجھے اس میں جھوٹ لگا. مجھے لگا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے گھر کا ماحول جو ہے مجھ پہ اثر انداز نہ ہو کہ میں دفتر میں جاؤں تو اس کو فرق ہو. اینڈ لائک وائز جب دفتر سے کوئی چیز ہوگی تو میں وہ گھر لے کے آ رہا ہوں. تو جب گھر والے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر تو پھر وہ اس دکھ درد کو سمجھ ہی نہیں سکے. اصل میں دیکھیں ہم بتائیں ہوتا کیا ہے. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جہاں 21ویں صدی میں بھی لڑکی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیدا ہونے کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے شادی. اب اس کی ساری گرومنگ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو ایک اچھا لڑکا ملتا ہے. اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو بھی اس لیے کہ ایک اچھی جگہ شادی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی شعور کی ضرورت ہے. اگر اس کو کسی طرح کی گرومنگ دی جا رہی ہے تو صرف اس لیے کہ جی بس شادی ہو جائے. اب جیسے ہی شادی ہوتی ہے وہ عورت سمجھتی ہے میرا تو ٹارگٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب نہ وہ اپنے اوپر توجہ دیتی ہے نہ وہ گھر پہ توجہ دیتی ہے. شوہر تو میرا ہو ہی گیا، اب مجھے کیا کرنا یہ پوچھ کے کہ تم کہاں جاتے ہو، پیسہ آنا چاہیے بس گھر میں. اکثر یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کے ساتھ معاملات ہیں، تو ایسا نہیں ہے.
جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ اچھے گھروں میں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ویسے ہی ہیں. بالکل چاہے وہ پڑھائی کے معاملات ہو, مطلب وہ کبھی تو باپ پڑھنے نہیں دے رہا اور کبھی پڑھنے دے رہا ہے, تو ایک خاص لیول تک کہ بس یہاں تک پڑھ لو اس کے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی. اگر وہ ایسے گھر میں ہے کہ جہاں پہ اس کو اجازت ہے اور اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اسے پوری سپورٹ باپ اور بھائی کی حاصل ہے, لیکن جب شادی ہو کے شوہر کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں تو نوکری کی اجازت نہیں ہے, تم گھر بیٹھ جاؤ. تو ایک لڑکی جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا کوئی اور پروفیشنل ہے, تو وہ پھر گھر بیٹھ جاتی ہے. اور ایسی بے شمار بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد ہیں, اور پھر وہ طبقہ ہماری بہنیں, ہماری بچیاں بہت آگے ہیں. ایک اور کریئر کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ آئی ہیڈ دا پریولیج آف ٹیچنگ اے لاٹ آف ینگ ویمن, کینیٹ کالج, لاہور گرامر اسکول, مختلف بچیوں کو دیکھ. اور ایک جو ایشو رہا ہے نا, اور میں نے ریسنٹلی ایک ڈرامہ ریکارڈ بھی کیا, وہ انشاءاللہ چلے گا بھی, وہ اسی موضوع کے اوپر خواتین کے حوالے سے بھی ہے, لیکن اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بچیاں سپورٹس کھیلنا چاہتی ہیں, عموماً لڑکوں کے اسکول کی کوئی نہ کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بچوں کی سپورٹس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اب مجھے یہ بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ نسل در نسل ہمارے تاریخ میں نہیں ہے. ہماری تاریخ میں مغلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین, بلکہ وہ ایک آرکائیو میں دیکھ رہا تھا, اس میں آرٹ ورک میں انہوں نے ڈاکیومنٹ سارا کچھ کیا ہوتا ہے کہ دلی کی میوزیم میں ایک آرکائیو تھی جس میں 2 لوگ شہزادے اور شہزادیاں کچھ سپورٹ کھیل رہے ہیں, گھوڑ سواری, اور وہ پولو لگ رہے ہیں. اور میں نے ذرا غور سے دیکھا کہ یہ مرد ہے یا خواتین, اور خواتین تھی, تو انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا کہ خواتین جو تھیں وہ گھوڑ سوار تھیں, وہ یہ پولو نما کھیل کھیلتی تھی. ایسا ہی تھا میرے خیال سے, if I'm not mistaken. تو یہ ہم لوگ کیوں اس کو خواتین کو روک رہے ہیں؟ دس از سم تھنگ وچ آئی بیگ ٹو ڈفر. ہم تو لڑکوں کو اب نہیں کھیلنے دے رہے. پہلے اتنے بڑے بڑے ہمارے ہاں اسپورٹس گراؤنڈز ہوتے تھے, اس میں بچے کھیلتے تھے اور گراس روٹ سے آتے تھے, وہ کرکٹرز بنتے تھے. ہاکی کی ہم لوگوں کی اتنی زبردست ٹیم ہوتی تھی, فٹ بال کتنا زبردست کھیل یہاں کھیلا جاتا تھا. لیکن اب تو لڑکوں کو ہم کوئی جگہ نہیں دے رہے. سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں, میدانوں میں مکانات بن گئے ہیں چائنا کٹنگ. اگر دیکھیں ہم تھوڑا سا بھی موقع دیتے ہیں تو کبھی ہمیں نسیم حمید مل جاتی ہے, فاسٹسٹ رنر جو ہے ساؤتھ ایشیا کی, ہمیں عائشہ فاروق مل جاتی ہے جو کہ فائٹر پائلٹ بنتی ہے, اور ہم اگر موقع دیتے ہیں تو ہمیں سمینہ بیگ مل جاتی ہے جس نے K2 کو سر کیا. تو ہم موقع دیتے ہیں اور بچیاں ثابت کر دیتی ہیں کہ ہم یہ ہیں. بات وہ تو لیاری کے اندر بھی آپ کو باکسز ملیں گی بچیاں. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس ایتھلیٹس ہیں, ہمارے پاس فائٹر پائلٹس ہیں, ہمارے پاس شرمین عبید ہیں جو آسکر لے کے آ جاتی ہیں, مووی بناتی ہیں. ہمارے پاس ملالہ ہیں جو نوبیل پرائز لے کے آ جاتی ہیں. تو ہم موقع دیتے ہیں اور وہ فوراً کر کے دکھاتی ہیں. تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ مواقع نہیں مل رہے ہیں. جب ہم موقع دیں گے تو ہمیں ملالہ اور بھی آگے جاتی ہوئی نظر آئے گی, ہمیں اور فائٹر پائلٹس نظر آئیں گی, ہمیں K2 سے آگے جاتی ہوئی بھی لڑکیاں نظر آئیں گی. نہیں, مگر ملالہ کو موقع ہم نے نہیں دیا, اس نے موقع خود چھینا ہے, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ راستہ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں راستہ لینا بھی آتا ہے. بالکل, لیکن حوصلہ افزائی ہمیشہ سب نے کی. مثال کے طور پہ والد صاحب نے کی, والدہ نے کی, سب سے بڑی سپورٹ اس کے والد ہیں. ہم یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں, آپ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو آپ کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتی ہے, اور مغلوں نے اندھیرے میں پولو کس طرح کھلوایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم لوگ بریک سے پہلے جیسے بات کر رہے تھے کہ اکثر اور بیشتر مغل جو کلچر ہے وہ ہمیشہ آرٹس اور سینسٹیوٹیز کے حوالے سے یاد رہتے ہیں. اور جیسے آپ نے پہلے بھی طنز وہ بتایا کہ جی ہمیں طنز کیا گیا کہ جی وہاں تو آکسفورڈ بن رہی تھی اور یہاں تاج محل بنا رہے تھے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہ ایٹریبیوٹ کرنا اس تاریخ میں کہ مغلوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کتنا فروغ دیا. مثال کے طور پہ اب ریسنٹلی MIT کی ٹیم, اب آکسفورڈ سے ہی آگے آئی ہے نا, تو MIT کی ٹیم جو ہے وہ گلو ان دا ڈارک پلانٹ ایجاد کر رہی ہے. اور ہمیں خیال آتا ہے کہ جو چوگان جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ رات کے وقت انہوں نے اکبر کے زمانے میں جب پولو کھلوایا, دونوں خواتین اور مرد دونوں نے کھیلا, تو وہ کیا تھا جی, ایسا ہی پودا تھا جس کے پتے جو تھے وہ رات کے وقت چمکتے تھے اور وہی استعمال کیے. تو یہ اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں, چاندی لگا رہے ہیں, رات کو بھی نظر آئے. بالکل. اچھا, تعمیرات کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اب جیسے لاہور سے تعلق ہے میرا, تو جس نے بھی لاہور جانا ہے وہ نہر ضرور جانتا ہے کہ بھئی نہر کس طرف ہے, اس طرف ہے, اور BRB کنال اس کو بنایا گیا اور انگریز کے اوپر اس کو ایٹریبیوٹ کیا. لیکن ہم لوگ اکثر اور بیشتر لاہوری بھی نہیں جانتے کہ شاہ نہر نام کی بھی ایک چیز تھی. اب شاہ نہر وہ تھی جو کہ اگر میں غلط نہ کہوں کہ اب انڈیا کی طرف چلے گئے, کشمیر کی طرف 150 کلومیٹر دور, وہاں سے یہ ایک دریا سا ایک نہر سے نکالی گئی
اور کیوں؟ تاکہ یہاں صاف پانی لاہور شہر کو ملے اور جس میں سے شالامار باغ سے پانی نکلے. اور اپنی ایجاد کی پہلی قسم کی ایسی چیز تھی، پہلی نہیں چاہے دوسری ہی تھی، جس میں ملٹی لیئرڈ اس کو فلٹریشن بنایا کہ صاف میٹھا پانی نکلا جو خود ہی آٹومیٹک پریشر سے پھر وہ چلتا تھا. اور اس کی مثال صرف ایک اور جگہ ملی ہے، وہ ہے کوردوبا میں. اندازہ لگائیں کوردوبا کے بعد اگر آپ کو نظر آئے یہ ٹیکنالوجی تو صرف یہاں نظر آئی. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ کیا شاہکار بنا دیا تاج محل کو، آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی فزکس یا میتھس نہ جانتا ہو تو وہ کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سائنس سے دور تھے؟ ان کے پاس وہ تمام علوم موجود تھے. اور یہ تو ایک بڑا خوبصورت ایرا تھا 16, 17, 18 سینچری کا، کہ بادشاہوں نے سرپرستی کی اس پورے شعبے کی، فنون لطیفہ کی. میں حیران ہو گیا تھا عمران بھائی یہ سن کے کہ ہم جس تاج محل کی بات کر رہے ہیں وہ محبت جس کا ایک شاہکار پوری دنیا میں ایک ونڈر بنا ہے، اور ہم صرف اس پہ توجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ توجہ کے لائق ہے کہ وہ آرکیٹیکچر اور وہ کہانی اس محبت کی. آئی انڈرسٹینڈ. لیکن محبت ہوئی کیسے؟ ہم سب وہ جیسے کہ ہم بریک میں بھی کہہ رہے تھے ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پھر ہاتھ نکال رہے ہیں، وہ رومانٹسزم نکل رہا ہے. محبت ہو رہی ہے جی، وہ پولو کھیل رہی ہے. ہم آج کے زمانے میں تو پولو ہی کہیں گے جی ہاں کہ وہ پولو کھیل رہی ہے. وہ امبرین بتائیں گے ایک شعر کے ساتھ، ایک شعر بھی سنا رہی تھی. ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کھیلوں کی اور تاج محل کی بھی ہم لوگوں نے بات کی، تو ہم لوگ جتنی بات کر رہے ہیں نا اس سے ایک تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری تاریخ کو ہم لوگوں سے چھپا دیا گیا ہے. اور وہ ہوا یہ ہے کہ جس قوم کو بھی غلام بنایا گیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کوئی ریزن نکال لیا. مثلا جو افریقی تھے وہ تو وحشی قوم تھی، ان کا تو کوئی تہذیب و تمدن ہی نہیں تھا. اب یہاں کیسے کہیں، یہاں تو بڑا طویل ایک آپ کی تاریخ ہے تہذیب و تمدن کی. یہاں ذرا پاسبل میں نے بیچ میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے ذاتی طور پہ میرے چند دوستوں نے بھی باربیرین یا بربریت کا لفظ استعمال کرنا چھوڑا، کیونکہ جب تاریخ پڑھی ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو ویٹیکن سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، تو یا تو یہ جو اب جرمن ایریا کہلاتا ہے جہاں سے خیر ہٹلر بھی نکلا، لیکن جو بربر قوم تھی ان کو بھی یہ جانور سمجھتے، تو ان کی حرکتوں کو باربیرک کہنا شروع کی، بربریت کے طور پہ کہنا شروع کی. جب وہ تاریخ ہم نے پڑھی لیکن یار یہ لفظ ہی نہ استعمال کیا. صحیح، بالکل درست ہے. تو اب اس میں پھر ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمارے اس پورے تہذیب و تمدن کو ہماری برائی بنا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی وہ تو بڑے عیاش تھے اور ہمارے ہاں تو یہ بن رہا تھا اور آپ کے ہاں تاج محل بن رہا تھا. بھئی آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فن تو تمدن کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو ہمارے پاس تو تمدن تھا نا، آپ کے پاس تمدن تھا ہی نہیں. آپ تو ہمارا یہ علم چھاپ رہے تھے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. کیا بات. تو اب وہ جو ہمارے آبا کی کتابیں تھیں ان کو آپ یورپ میں چھاپ رہے تھے اور ان کو دیکھ کر علامہ اقبال کا دل سپارہ ہو رہا تھا. تو آپ اس کس بات کا کر رہے ہیں کہ جی وہاں ہم تو پریس بنا رہے تھے اور آپ یہاں پہ تاج محل بنا رہے تھے. تو وہ جو تمدن تھا ہمارا اس کو ایک تو ہمیں اب دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ اتنا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ بہت رچ ہے اور ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. ہم ایک انسان کی طرح تھے، ہمیں موسیقی سے بھی محبت تھی، شاعری بھی کرتے تھے، کھیل بھی تھا، عورتوں کا بڑا احترام تھا اور مرد بھی مرد تھے کہ وہ یعنی آپ لوگ جب واقعات بیان کرتے ہیں ہم لوگ تو لگتا ہے کہ دیکھو بادشاہ ہی عورت کو ایسے ملکہ بنا کے رکھ سکتے ہیں. کیا بات. سمجھدار مرد اپنی بیوی کو ملکہ بناتا ہے اور نادان مرد خود بھی نوکر بنتا ہے، بیوی کو بھی نوکرانی بناتا ہے. کیا اچھی بات ہے. مجھے ایک دم سے باتوں میں یہ یاد آیا کہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے باہر بہت مقبول ہے. جہانگیر خود باقاعدہ شکار کے بہت شوقین تھے اور اس علاقے میں جب شہادرہ اور شیخوپورہ بن گئے وہاں جنگلات اتنے تھے، ہر بادشاہ مہاراجا رنجیت سنگھ ہو یہ ہو شکار کے لیے وہاں جائے. حتیٰ کہ بلکہ کشمیر سے واپسی پہ بھی شکار کرتے ہوئے آئے تھے اور پھر راستے میں بیمار ہوئے تو پھر ان کو تدفین دیا ہوئی تھی. لیکن جہانگیر کے ساتھ ہمیشہ جاتی نور جہاں شکار کے لیے. اور آپ اندر سوچیں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے الفاظ میں یہ درج ہوئے، ان کے الفاظ میں درج ہوئے جہانگیر کے کہ ہاتھی کے اوپر بیٹھی اور اس وقت جب رائفلز وغیرہ آ گئی تھیں جی جی کہ ان کی ایم کے اوپر اتنی انہوں نے تعریف کی ہے کہ غالباً 4 یا 6 چلے کچھ نہیں 5 کر لیتے تو 5 شیر 5 گولیاں، نہ ٹاڈی نہ ساڑی 5 ہو گئے تو 5 گولیاں اور ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں فائر کھولے. 5 فائر اور 5 شیر
یہ ان کا کمال تھا، کوئی فائر خطا نہیں گیا. بالکل. اور یہ بہت بڑا کمال ہے. ہم نے NCC کی ہوئی ہے اور جی. جب ہم گئے تھے فائرنگ کے لیے تو ایک تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ کندھے سے لگا کے رکھیں، اگر آپ نے نہیں زور لگایا تو آپ کا کندھا ٹیڑھا ہو جائے گا. اور ہم نے تو رکھی گن اور سر نیچے کیا اور دے دھنا دن ساری زمین میں. وہ اچھا ہم پلاٹون کمانڈر تھے تو ہمارے سر کھڑے تھے، اچھا کمانڈر تھی اور یہ کر رہی جی ہے. جی تو پلاٹون کہتے ہیں پلاٹون کمانڈر تیرا ٹارگٹ کے زمین کے اندر ہے. نہیں جب کمانڈر کا یہ حال ہوگا تو عام سپاہیوں کا کیا؟ اچھا میں نے بھی NCC کی اور میں کمپنی کمانڈر تھی جی، لیکن میرے سارے نشانے بالکل ایکوریٹ تھے. ارے واہ. بھائی یہ اپنے وقت کی نوجوان آپ نے کبھی کیا فائر؟ جی جی بڑی دفعہ شکار میں. نہیں ہم نے شکار کیا بڑی باقاعدہ شکار. جی جی. کس چیز کا؟ یعنی کہ چڑیا کا. جس نے کیا ہوں بہت دیکھیں شیر کا شکار کرنا آسان ہے، اتنے بڑے کو گولی مارنا اور کہیں تو لگی جائے گی، کہیں تو لگ جائے گا. چڑیا کا کرنا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. ہاں یہ بات بھی ہے. کیونکہ ہمارا سونار کا کام ہے تو ہم بریک کام کرنا اور چاہتے چڑیا بھی وہ جس کو پہلے آپ اڑا دیتے ہو. جی ہاں. وہ جو آپ نے بات کی نا شکار کی، تو واقعی وہ خواتین اتنی دلیر تھیں کہ انہوں نے وہ 4 شیر مارے تھے اور وہ بالکل نشانے ان کے ایکوریٹ تھے. چاروں شیر مر گئے. 4 ہو گئے. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ایک اور ایسا موقع آیا کہ جب ایک شیر جو تھا وہ کسی گاؤں میں انٹر ہوا اور لوگوں کو اور کسی کو نشانہ بنانا چاہ رہا تھا اپنے شکار کے لیے، اس وقت بھی نور جہاں جو تھیں وہ آئیں اور انہوں نے فائر کیا اور اس شیر کو مارا اور لوگوں کو بچایا. تو گویا یہ صلاحیتیں جو ان میں تھیں اجاگر کی گئی. بالکل مطلب یہ انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا گھڑ سواری میں. یہ جو صلاحیت ہے نا گولی چلانا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ جیدہ چیز کے اوپر. بالکل. جو زندہ ہو آپ کے لیے ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے ذہنی طور پہ. یو ہیو ٹو بی کول کام کلیکٹڈ. گھبرا گئے تو زمین پہ ہی فائر ہوگا. اور وہ بھی آنکھیں بند کر کے. بٹ ایک طبیعت ہے بھائی ٹارگٹ ہو تو آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں نا. آپ کا ٹارگٹ نہ ہو تو ہم تو شاعر آدمی ہیں نا، ہم سے کہاں گولیاں چل اس موقع سکتی پہ آپ ہیں. نے کوئی شعر سنا ہی ہم تو شیروں سے ہی گرا دیتے ہیں نیچے. ابھی ہم شعروں سے مردوں کو گراتے ہیں. خواتین کی عظمت کا اتنا ذکر ہو رہا ہے تو 3 شعر اپنے سناتے ہیں کہ میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں. میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں. یہ اسلامی تاریخ آ گئی. میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر. میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں. اب یہ مغلیہ تاریخ آ گئی. میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں. اور اب یہ نشانہ آپ لوگوں پر کہ قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے. واہ کیا بات. قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں. یہ ایسے 3 شعر ہیں جس پہ ہم بھی نہیں فائر کر سکتے. یہ بہت خوبصورت. ویسے ایک چوتھا بھی ہو جانا چاہیے کہ تاکہ 4 کے مقابلے میں 4 آ جائے. ہمارے 3 شعر جو 4 سے بھی اوپر. شعروں میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا جو کردار جو پریزنس ہوتی ہے خاتون کی خواتین کی وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس گھر میں بیٹی آ جائے مثال کے طور پہ وہاں شرم آ جاتی ہے، وہاں رحمتیں آتی ہیں. بہت ایک وقار ہے کہ اللہ نے ایک وقار دیا ہے، ایک تھکاوٹ دور کرنے کا بہانہ دیا ہے. یقین کریں اور یہ دل کا جنت رشتہ ہے. بیٹے سے آپ کو کہنا پڑتا ہے، بیٹی بغیر کہے سمجھ لیتی. یقین کریں ایسے. ویلکم بیک خواتین حضرات. میں آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا کہ میں جہاں ٹھہرا ہوں وہاں میرے دوست ہے پروفیسر یونیورسٹی، اس کے ایک کالیگ آئے ہوئے ینگ مین برازیلین. وہ پڑھاتے ہیں ہسٹری کا ہے، بلکہ پروفیسر فار ہسٹری. تو بڑا مزہ آیا مجھے گفتگو کا. بتایا کبھی ہم مغلوں بھی بات کرنے والے. تو اس نے کہا کہ آئی وڈ لائک ٹو کم ٹو لاہور. میں نے کہا ضرور آپ سارے شہر دیکھو. تو اس نے کہا لاہور میں دیکھنے کو کیا ہے. جب میں بتانا شروع ہوا تو پھر مجھے خود سے خیال آیا کہ جو ساری یہ بلڈنگز اور ہمارے ریلیکس ہیں، ہماری عمارات ساری ہیں جو مغل وغیرہ سب دے گئے ہیں، وہ میں ان کی فہرست بتا رہا ہوں. پھر مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اس کو میں نے کہا کہ میں تمہیں رائل مائل واک کرواؤں. لاہور تو ہے ہمارا تاریخی شہر. بالکل کہ جی آپ دہلی دروازے سے آئے اور پھر وہ حمام اور پھر وزیر خان مسجد اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو موقع ملے تو پھر داس کلچا چلو کے ساتھ، پھر آگے جیدے کی لسی اور پھر سیدھا جا کے آپ جائیں شاہی قلعہ اور سامنے بادشاہی. کہ یہ عمارات جو ہے ہماری شناخت یہ کہ پایا بول رہی ہیں.
بچے کے پائے اگلے دن. اچھا، اور بندے جو ہیں وہ لاہور سے خالی ہاتھ آ گئے ہیں اور اب کھانوں کی فہرست بتاتے جا رہے ہیں. لے کے آنا چاہیے نا کراچی والوں یہ بھی ہوگا کہ ہم سارے لاہور ہیں. اتنی دیر میں خراب ہو جاتا ہے اس لیے لے کر. لیکن یہ جو سفر ہے نا رائل مائل والا، یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ کیا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا. ہم تینوں نسلیں پیدل چلی تھی اور پھر آخر مغرب کی نماز ہم نے بادشاہ مسجد میں پڑھی. اتنا سکون آیا. جس طریقے سے آپ دعوت کروانا چاہ رہے ہیں، اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا تو اوپر سے بن بلائے مہمان آ گیا تو آگے کہتا ہے بھائی جان آپ کیا کھا رہے ہیں؟ غصے میں کہتا ہے میں زہر کھا رہا ہوں. تو جو آیا تھا نا بن بلائے کہتا ہے آپ کے بعد زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. ویسے آپ کے لطیفوں میں بن بلائے مہمان بہت ہے کیونکہ میں خود بن بلائے اور سارے لطیفے آپ کے ساتھ تو نہیں ہوئے. بتائیں کیا آپ بن بلائے میں ہمارے بنانے آپ بیٹی بتا رہا ہو طریقے سے. ملا دو پیازا سے انسپائرڈ ہے آپ. بہت زیادہ بہت زیادہ. اس کا مطلب ہے اصل میں اس ڈش سے انسپائر ہے اور ملا دو پیازا کا نام لے کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ڈش مجھے بھی پسند ہے. کیونکہ ہم بات کھانوں کی بھی کر رہے تھے نا ابھی بریک میں کہ کراچی والے تو آپ کو بریانی بالکل کراچی کی بریانی، سندھی بریانی کتنی مشہور ہے. اب تو آپ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں دیگر ممالک میں بھی تو بریانی وہ بھی جانتے ہیں. مطلب یا تو بامبے بریانی کا نام لیتے جاتے ہیں لوگ بالکل، اور یا پھر سندھی بریانی کا نام لے جاتے ہیں. اور بریانی سے یاد آیا، ہم مغلوں کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ بریانی ہمیں ملی کہاں سے ہے تو بھی ہمیں مغلوں کا ایک لنک نظر آ جاتا ہے کہ کیسے بریانی بنی. اور پتہ چلتا ہے کہ ممتاز محل اور شاہ جہان جو کہ اپنے تمام رعایا کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے تو اس میں فوجی بھی تھے جو ان کے سلطنت کی حفاظت کے لیے اور دیگر کاموں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ان کا خیال اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کا صحت مند رہنا کس حد تک ضروری ہے. تو ایک دفعہ اسی طرح ممتاز محل اور شاہ جہان ان کی بیرکس میں گئے اور دیکھا کہ فوجی جو ہیں وہ تو بڑے کمزور سے لگ رہے ہیں. تو اس وقت ان کو احساس ہوا کہ شاید غذا میں کچھ کمی ہے، ان کو کچھ ایسا اچھا کھلانا چاہیے کیونکہ ان کی مشقت کے بہت کام ہوتے ہیں تو ان میں انرجی لیول بہت زیادہ رہے. تو اس وقت ممتاز محل نے اپنے شاہی خانسامہ کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی ڈش تیار کرو جس میں تمام چیزیں مکمل طور پر موجود ہوں، یعنی انرجی کے حوالے سے، اور ان کو صحت مند بھی بنائے اور ذائقے میں بھی اچھی ہو. تو اس وقت اس ڈش کو جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایک تاج محل بن گیا بریانی کا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ تہ در تہ اس قدر خوبصورتی سے اس کھانے کو سجایا گیا. اس میں بادام بھی ڈالے گئے، اس میں پیاز بھی ڈالی گئی، اس میں چاول بھی ڈالے گئے، اس میں گوشت بھی ڈالا گیا. دو پیازوں نے تو گویا وہ تمام خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجا کے جب پیش کیا گیا تو وہ سب کو پسند بھی آیا اور یہاں سے اس طرح سے بریانی کا آغاز ہوا. لیکن ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بریانی جو ہے یہ تیمور لائے تھے اور انہوں نے اپنی فوجیوں کے لیے اس طرح کے کھانا بنایا تھا. لیکن شجرہ تو وہی بنا. جی وہی بنا. اور یہ کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فوجیوں کے لیے بنا جن کو بہت جو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جو بہت مشقت والے اور مشکل کام کرتے ہیں، تو انہیں ایک ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم بریانی کہتے ہیں. لیکن اب وہ اتنی فیمس ہو چکی ہے کہ اس کی بہت ساری برانچز بھی بن گئی ہیں. لاہور میں جو ہے وہ کراچی کی بریانی بک رہی ہوتی ہے اور کراچی میں لاہور والوں کے نام لے کے بریانی بیچی جا رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جتنی ٹائپس کی بھی بریانیاں ہیں سب کے تھوڑا ڈفرینس کے ساتھ ذائقے بہت اچھے ہیں. ہمیں سندھی بریانی بھی بڑے مزے کی لگتی ہے. اس کے اندر بھی سندھی بریانی اس کے بھی مسالے بڑے زبردست ہوتے ہیں اور مطلب بریانی کا سب سے اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی کلرفل ڈش ہے. جب آپ کو نکال کے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ خود اپنے اندر بڑا ایک سفر سا محسوس کرنے لگتے ہیں. حالانکہ ہمارے ساتھ بہت برا تجربہ ہوا تھا. ہماری جب شادی ہوئی تو ہم بڑے مشہور تھے کہ ہم بہت ایکسپرٹ ہیں کھانا پکانے میں. پہلی چیز بھائی کیا بنائیں تو بریانی بنا لو. ہم بالکل تو بریانی بنائی، نیا گھر اور ناپ تول کا اندازہ نہیں، جیسے تیسے کر کے پکا دی. تو بعد میں ہمارے میاں آ کے کہتے ہیں تم مرچوں والا حلوہ نہیں کھاؤ گی. مگر سچ یہ ہے کہ ہم بریانی بہت مزے کی بناتے ہیں. وہ ایک برا تجربہ تھا. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ بریانی بنانے کی کوشش کی. والد صاحب اچھا بناتے ہیں، کھانا اچھا بنا لیتے، لیکن جب رنگ ڈالا تو بعد میں پتا چلا وہ تو ہرا رہا. تو ایسٹرو ٹرف کی ذائقے کی ہم نے بریانی دوپٹے کا رنگ ڈال دیا تھا، درختوں کا رنگ، پتے اوریجنل ڈال دیے. تو بریانی وہ تو نہیں کھا رہی تھی، ہم پہ کس نے ہرا رنگ ڈالا مار ڈالا. کیا بات ہے. اچھا مجھے جو ذاتی طور پہ جو شوق رہا ہے نا وہ نہاری کا رہا ہے. اور مجھے ہمیشہ رہا ہے کہ کامن مینز بریکفاسٹ نہاری ناشتے میں کھاتے ہیں. ہاں جی بالکل. لاہور میں نہاری جو ہے وہ کراچی میں زیادہ چلتی ہے. رات میں بالکل. نہاری کون سے گوشت کی پسند ہے آپ کو؟ کیونکہ لاہور میں کافی سارے گوشت ہیں. لاہور میں نا نہاری صرف بڑے گوشت کی.
بس بڑا گوشت کافی قسم کا ہوتا ہے. سارے راز پاش کر دیں آپ آج. لیکن لاہور کی خوبی جو ہے وہ چنے, اچھا وہ چھولے جسے ہم کہتے ہیں. نہیں, ابھی آپ کے بڑے گوشت کے اوپر تبصرہ شروع ہے, ساتھ ہی آپ چنوں کی طرف پتا آپ کا بڑا گوشت کہیں اور چھولا بن گیا لاہور میں جا کے. وہ جو محاورہ ہے نا, وہ یوں نہیں ہے کہ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونک سکتا ہے. جی وہ ہے اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا ہے. کیا بات, تو آئندہ یہ محاورہ بولیے گا پلیز. کیا بات ہے. کل یہ بتا رہے تھے چنے پر سیکھنے کو ملتا رہتا جی ماشاءاللہ. میرا خیال یہ اختتام تک پہنچے. آج کی پہلی نشست ہماری بہت مزیدار گزری. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ون اینڈ دا ونز آفٹر دیٹ. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا خلاصہ گزارش ہے ہم سب کی طرف سے کہ جیسے آخر میں بات ہماری ہوئی ہے کہ ایک زبان کو سنبھالیں. میرا خیال سے یہیں سے آپ پہل کریں گے تو بہت سارے مسئلے آپ کے حل. کیا بات ہے. اور جہاں ہم اپنی خواتین کی بات کر رہے ہیں, خواہ کس بھی رشتے میں ہو, انسانیت کے طور پہ اگر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے لیے 16 دن آسان ہو جائے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں لگے گی. اور آپ کو اسی طرح عزت دینی ہے جیسے کسی اور جاندار چیز کو آپ نے عزت دینی ہے, اسی طرح احساس کرنا ہے. اور اگر آپ اپنی بیوی, بیٹی, ماں اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو چلیں آپ ایک کام شروع کر دیں. ہم جو مغل خاندان اور ان کے پہلے مانگولز کی بھی اگر بات کریں, آج کے ارطغرل جیسے ڈراموں کو دیکھا ہے لوگوں نے, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جی وہ کس طرح اپنے پورے قافلے کو اٹھا کے لے جانا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے یہ پروجیکٹ مل جائے, جی ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ جی آپ نے پوری اس آبادی کو اٹھا کے ہجرت کر دی. آپ نے ان کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, ان کے جو فوجی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ سارے ان کا لائف اسٹائل کا خیال رکھنا ہے, آپ ان کے پروفیشن کا خیال رکھنا ہے, ہر چیز کا. تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ تو یہ وہ شجرہ ہے مغلوں کا جو مانگول سے آتا تھا, جو خواتین کو یہ ذمہ داری دیتا تھا. اور یہ کیوں؟ کیونکہ ان کو ہنر جانتے تھے یہ کر سکتی ہیں. یہ ٹرسٹ ہے, یہ ٹرسٹ ہمیں کرنا پڑے گا اپنے ارد گرد کی ساری خواتین کے ساتھ. اور اس میں مرد گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے. یہ ہے اصل مردانگی, when you can trust the women around you. خیر, بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی, آپ ہماری گفتگو میں شامل ہوئے. ہم اگلی دفعہ پھر آپ کے لیے منتظر ہوں گے. میں تو ڈیفینیٹلی ویٹ کر رہا ہوں. خدا حافظ.